اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ معزز حاضرین و حاضرات، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی یہ عید جو آج ہم اور آپ منانے جا رہے ہیں، اس موقع پہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کی یہ قربانی دین میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اتنا ضرور یاد رکھیے، 25 رسولوں کا کل ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، صرف 2 رسول ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، 25 سورتوں میں ان کا ذکر ہے قرآن پاک کی، 63 آیات میں، اور 69 بار ذکر آیا ہے، 69 ٹائمز۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یا ذات کا۔ اب آپ پوچھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ انہی 2 پیغمبروں کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے آیت سنی آپ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ بتحقیق یقیناً نمونہ ہے تمہارے لیے، بہترین مثال ہے، ایکسلنٹ ایگزامپل ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صرف آپ کے لیے اور پھر محمد عربی علیہ السلام کے لیے کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تم میں سے ہر شخص کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جسے اللہ سے ملاقات
کی امید ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہو کہ آخرت کا دن ہے جسے یوم التغابن، یوم الحسرہ، یوم القیامہ، یوم الدین، مختلف نام دیے گئے ہیں کہ ایک دن ہوگا اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ جو شخص ایسا کرے اور وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں نمونہ ہے۔ انہی دو رسولوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جتنے بھی رسولوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا قرآن پاک میں، جب ان کی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، رسولوں نے ہجرت کی، پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا، اور پھر ہجرت کے بعد ان رسولوں نے کیا کیا، اس کا کوئی تذکرہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس یہ دو رسول جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہیں بھی قوموں نے تنگ کیا، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی، لیکن انہوں نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد کی زندگی بھی ان کے لیے ہم ان کا تذکرہ قرآن میں ہم پاتے ہیں، جا بجا پاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک نیا چیپٹر زندگی کا شروع کیا، ایک نئی امنگ کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ۔ پھر کیا آپ نے کیا، وہ بھی ہمارے سامنے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ سملیرٹیز بہت ہیں ان دو کے درمیان، بہت ساری باتوں میں مشابہت ہے۔ پہلی چیز ہم لیتے ہیں جسے ہم موب لنچنگ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ساری قوم مل کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا آگ کا الاؤ تیار کرتی ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی تھی شعلے اس کے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ان کو آگ میں جلانے کی۔ اور برابر اسی طرح محمد عربی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے ہوئے، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، اور پھر آپ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں سے کس طرح سے نکال لیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ گویا دونوں میں یہ چیزیں بھی بالکل سیم ہیں، ایک جیسی ہیں۔ دوسری چیز، ابراہیم علیہ السلام جب نکلتے ہیں تو نکلتے ہوئے وہ کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے کون سی اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے، مجھے ہدایت دے گا۔ وہ نکلتے ہیں وہاں سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نکلتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں غم نہ کیجیے آپ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی وہ ہمیں بتا دے گا ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہماری حفاظت بھی فرمائے گا اور ہمیں ہدایت بھی دے گا۔ یہ دونوں باتیں سیم ہیں۔ یہاں ضمناً یہ عرض کروں گا میں کہ جو انی ذاہب الی ربی یا یہی لا تحزن، وہ جب نکالا جاتا ہے کہیں سے کسی کو تو مایوسی نہیں آنی چاہیے، پجمردگی نہیں آنی چاہیے، حزن نہیں آنا چاہیے، غم نہیں آنا چاہیے، بلکہ تلاش کرنی چاہے راہیں۔ انی ذاہب الی ربی، یہاں بھی ہماری سرکاری ملازمت سے جب کوئی سبکدوش ہوتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے، اسے اس وقت کہنا چاہیے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کوئی تاجر ہوتا ہے، بہت بڑا تاجر، جب وہ تھک جاتا ہے یا بزرگ ہو جاتا ہے، اسے اپنا جانشین مل جاتا ہے، اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا، یا کسی ٹھیکیدار کو اپنا جانشین ملتا ہے، یا کسی ایم این سی ملٹی نیشنل کمپنی کا کوئی مالک ہو، اسے جب اپنا جانشین ملتا ہے، اس کے سپرد کر دے، وہ خود کہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اب میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میری بقیہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت
اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے اب میری زندگی وقف ہے۔ یہاں ایسا مطلب اس کا نہیں لے جانا چاہیے کہ ہم ریٹائرمنٹ کا انتظار کریں یا بزرگی کا انتظار کریں پھر کام کریں، نہیں، بلکہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو جوانی میں توفیق نہ ملی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں اس کی توفیق نہ دی تو اب بھی دیر نہیں، کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے اب دیر ہے، بزرگی ہی میں، بڑھاپے ہی میں، لیکن جو لمحے آپ کو ابھی ملے ہیں، جو آپ کی زندگی ابھی بچی ہے، وہ آپ اللہ کے دین کو دیں، یہ اس چیز سے نکلتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز بتا رہا تھا کہ جو سیم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام ہمیں بہت بڑا تحفہ دے گئے کعبہ کی شکل میں، خانہ کعبہ جو ہمارے سامنے ہے، اور محمد عربی علیہ السلام بہت عظیم تحفہ ہمیں دے گئے، وہ قرآن کریم کی روشنی میں۔ یہ دونوں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ نماز جو انتہائی اہم ترین عبادت ہے دین میں، نماز کے بارے میں ابھی آپ دیکھیں، شروع جب ہم نماز کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دہرائے ہوئے یہ اقوال، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں نماز کا، اور نماز کے دوران ہم اللہ کی دی ہوئی محمد عربی علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر نماز کا اختتام دونوں بزرگوں، دونوں پیغمبروں، دونوں رسولوں کے تذکرے سے کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں بھی ہم دونوں رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عید الفطر ہم مناتے ہیں تو محمد عربی علیہ السلام کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے، اور عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، دوسرا جو خوشی کا دن ہے، تو یہ تحفہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل جنہیں ہم کہیں گے سملیرٹیز ہیں، یہ ایک جیسی ہیں دو رسولوں میں، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم آج کی طرف آتے ہیں کہ اب آج کی ڈیٹ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے ہمارا نمونہ بن سکتی ہے، کیا نمونہ ہے، کس انداز سے ہے۔ چونکہ آج عید الاضحیٰ ہے لہذا ہم ان کا تذکرہ اس وقت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے تئیں جو خراج عقیدت ہم کہیں گے، جو پیارے نبی علیہ السلام نے پیش کیا ہے، جو ان کی تعریف کی ہے، انہیں اپنا باپ ہیں بھی، ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے جو آتی ہے، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے یا حدیث پاک کا مطالعہ کرتے، تو ایک جو نمایاں ترین چیز آپ کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام، ابھی نماز میں آپ نے وہ آیت سنی، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم یعنی سر تسلیم خم کرو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے سر تسلیم خم کیا، میں اسلام لے آیا۔ جب بھی کوئی حکم اللہ نے دیا سر جھکا دیا اور سر تسلیم خم کیا، اور پھر جب قربانی کی وہ عظیم چیز، سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑا امتحان جب بیٹے کی قربانی کی شکل میں مانگا گیا آپ سے، تو آپ نے جب پچھاڑا انہیں، اور اس کے بعد اس لمحے کے لیے، اس لمحے کو، کس لمحے کو اسلام کہا گیا ہے، ذرا اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر سوچئے ذرا، ہم بھی آج اسلام کے دعوے دار ہیں کہ ہم بھی مسلم ہیں، مگر اللہ نے کسے اسلام کہا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور ماتھے کے بل گرایا جب ابراہیم نے اسماعیل کو، جس وقت انہیں گرایا ان کے حلق پہ چھری رکھی، اس کو اسلام کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اسلام۔
گویا ایک بہت بڑا پیغام ہے. اسلام صرف نام سے نہیں، خاص قسم کا لباس پہننے سے نہیں، چند عبادتوں کے ادا کرنے کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے بیٹے کو قربان کرنے کی تو اس کے لیے بھی ایک انسان تیار ہو. ہم تو آج چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں، نماز ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی سرمایہ نہیں لگتا. ہم اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہدایات جو ہیں ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. یہ تھوڑا سا سوچئے آپ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. اسی گھڑی کا نام اسلام ہے جس گھڑی آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی پیاری سے پیاری چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہاں یاد رکھیں فلما اسلم، یہی نہیں، اگر آپ بار بار نہیں ہم کہیں گے، کئی بار آپ نے سنا ہے، تھوڑا اگر یاد کریں گے آپ کہ جب بھی کوئی حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا، بے چونو بغیر کسی چونو چرا کے فوراً قبول کیا. آگ میں جانا پڑا، تیار ہو گئے، آگ میں کود گئے، گھر بار چھوڑنا پڑا آپ کو، پھر کہاں کہاں سے آپ کو جانا پڑا. آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے تھے اور حضرت سارہ تھی، 3 ہی لوگ تھے. پھر مصر میں جا کر کس طرح سے آپ کی زوج محترمہ پہ اس مصر کے بادشاہ کی ہوس، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ اللہ بخاری کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھیے کہ کس طرح سے جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا. پھر کہا اب تم دعا کرو مجھے آزادی ملے، اب میں تمہارے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کروں گا. انہوں نے جب کیا وہ ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ دست درازی کی کوشش کی اور پھر ان کا ہاتھ سوکھ گیا. کہا اب کہو اب میں غلطی نہیں کروں گا. جب پھر دعا کی انہوں نے، پھر ہاتھ چھوٹ گیا. پھر کہا ایک بلایا اپنے ساتھی کو کہ اس کو لے جاؤ، یہ تم کیا لائے ہو میرے پاس، یہ انسان نہیں، یہ کوئی جن ہے، یہ انسان نہیں. پھر اپنی طرف سے تحفے میں اپنی شہزادی ہاجرہ دی. جب سارہ ملتی ہے ابراہیم سے، ابراہیم نے کہا کیا رہا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے حفاظت فرمائی، بلکہ اسے شکست ملی. انہوں نے وہیں سے تحفے میں یہ شہزادی بھی ہمیں دی. پھر ان کے ساتھ وہاں چلتے ہیں، وہاں سے پھر روانہ ہو گئے اور پھر ایک دور وہ بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد عطا کی، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے. 84 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. تو جب آپ چلے، جب حکم ملا کہ اب اس کو فلاں جگہ چھوڑا، میں اللہ کا واسطہ لے کر آپ سے کہتا ہوں تنہائی میں کبھی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو ہاجرہ کو لے کر فلاں جگہ، کئی میل دور، کنعان سے بہت دور، کئی میل دور جا کر ان کو وہاں رکھو. بے آب و گیا صحرا ہے، وہاں کوئی انسان نہیں، پانی نہیں. جب وہاں چھوڑ کے آئے، جب واپس جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور سارا تنہا شیر خوار بچے کے ساتھ، بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے، جب واپس آ رہے تھے آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے. کہا آپ مجھے کیوں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ کس کے سہارے آپ چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو محبت بھرا دل ان کا تھا، بڑی آرزو اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا اسماعیل، لیکن وہ بھی پریشان تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، خاموش تھے. کئی تقریباً 3 میل قدائی کی جگہ آپ نے دیکھی ہے جو وہاں پہ گئے ہیں، خانہ کعبہ سے قدائی کی جگہ ہے، تقریباً 3 میل دور ہے. وہاں پہنچ کر وہاں تک پیچھے پیچھے جاتی ہے حضرت ہاجرہ. کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا
इज़न अगर ऐसा है तो जाओ, अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा। जाओ आप, जरा सोचो, 1-2 दिन के लिए नहीं जा रहे थे शौहर, तकरीबन हमेशा के लिए ही जा रहे थे। क्या मालूम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे। और रहना किसके सहारे? मायके नहीं रहना है, माँ के घर नहीं रहना है, रहना कहाँ है? काली चट्टाने हैं वहां पे, जो भी गया है देखता है वहां के पत्थर बिल्कुल सियाह पत्थर, उन सियाह पत्थरों के बीच रहना है। कोई इंसान नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ 3 दिन गुजारा करते हैं उस पानी को जो आपके साथ था। पानी जब खत्म हो गया, अब उसके दिल में जो था, माँ का दिल तड़प रहा है, बच्चे को तड़पता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो कभी एक पहाड़ी पे, कभी दूसरी पहाड़ी पे, मरवा पे जाती है, वहां से देखते हैं कहीं कुछ नजर नहीं आता, वापस आ जाती है। वो सफा, वो मरवा के बीच जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं, वो वही उनकी तड़प थी, उनकी दौड़ थी। जरा अंदाजा करें उनके दिल पे क्या बीती होगी। रात का समय, जब रात को तारीकी होती, वहां पे अंधेरा हो जाता, क्या हाल होता हाजरा का, क्या हाल होता उस मासूम बच्चे को देखकर। तो जब 7वीं बार कहा जाता है कि बेहोश होकर गिर पड़ी, अब हिम्मत नहीं थी 8वां चक्कर लगाने के लिए। अब कहा कि अच्छा चलो यहीं पे पड़ी रहती हूँ, अब देखा नहीं जाएगा मुझसे, मौत देखी नहीं जाएगी बच्ची की। तो इसी असना में एक आवाज आती है, या ऐसे आसार नुमाया होते हैं कि पानी किसी आवाज आ गई। वो पहुंचती है वहां पे, एड़ियों से पानी रवा था वहां पे, और उसका जमजम कहा। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है ठहर, ठहर, उसे जमजम कहा जाता है। फिर किस तरह से किस किस किस्म की अज़ियतें बर्दाश्त की, ये सारी कुर्बानियां याद रखनी है। इस्लाम इसी चीज का नाम है। मैं अपनी माओ से, मोहतरम माओ से, इफ़्फ़त मआब माओ से, बहनों से, बेटियों से कहता हूं कि हज़रत हाजरा की तरफ देखो और फिर समझो कि तुम कौन हो, तुम किसकी उम्मत से हो, किस किताब के मानने वाले हो। क्या तुम्हारा काम इतना ही है कि घरों की आप ध्यान रखें, ये वॉल पेंटिंग करनी है तो कैसा कलर हो, कालीन आपके घर के लिए कैसे हो, पर्दे आपके घर के लिए कैसे हो, आपके बच्चों के कपड़े कैसे हो, खाना कैसा हो, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? कि बच्चों की तरबियत भी आपने करनी है, अपने आप को जहन्नम की आग से भी बचाना है। इस तरफ ध्यान दीजिए और फिर पढ़िए आप दिल से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये चीजें इन तरफ, इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ साथ हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग, क्या उनका काम भी सिर्फ इतना है कि बच्चों को खिलाएं पिलाएं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स उनको बनाएं तो बस? क्या उनसे पूछा नहीं जाएगा कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या तरबियत दी? आज कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसे लोग भी यहाँ हैं, ऐसे जवान भी हमारे यहाँ हैं, याद ही नहीं बाप को कि मुझसे मेरे बेटे ने कब आखिरी बार बोला। मुझसे कहते हैं बुजुर्ग आकर कि मुझे नहीं याद मेरे बेटे ने कब आखिरी बार मुझसे बात की है। आज वो कुर्बानी करेगा, कहां उसकी कुर्बानी है? वो ये क्या धोखा है, फ्रॉड है, किसी फिल्म का सीन है ये जो आप पूरा करने जा रहे हैं। समझते हैं कि आपका जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, आपको इनाम देगा। अल्लाह ताला इनाम देने वाला नहीं। इस कुर्बानी में तो बाप की फर्माबरदारी, बाप की मोहब्बत और बाप की शफकत का इजहार हुआ। ये देखना चाहिए हम में से हर एक को, बाप बाप होता है,
اگر اس نے آپ کے ساتھ ظلم بھی کیا ہوگا کسی معاملے میں، غلطی بھی کی ہوگی کسی قسم کی، کچھ بھی کیا ہوگا، وہ باپ ہے، اس کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ یہ باپ کی ذمہ داری کہ وہ اپنے بیٹے کو تربیت کرے۔ اس معاملے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے اپنے بیٹوں کی تربیت۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ آپ کی مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ایسے نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عطا کرتے ہیں، لیکن باپ کا، ماں کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ باپ کو اپنے عمل سے دکھانا ہے کہ حق کیا ہے۔ ہم تو آج بولتے بہت ہیں، نصیحت بہت کرتے ہیں، سمجھاتے بہت ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ اس میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، سمجھانے کی کم۔ ہم تو بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، کوئی بھی ہم میں کہے گا کہ نہیں ہم نے بہت سمجھایا ہے، ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ لیکچرز دیے ہوں گے، سمجھایا ہوگا، لیکن سمجھا نہیں ہوگا آپ نے۔ سمجھنا ہے پھر سمجھانا ہے۔ آپ کا عمل کافی ہے سمجھانے کے لیے، آپ کا ایک ایکشن کافی ہے سمجھانے کے لیے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ رموز بے خودی میں لکھتے ہیں، نے کہا کہ ایک بار ایک مانگنے والا آتا ہے، بھکاری آتا ہے، وہ پڑھ رہے تھے، کچھ مطالعہ کر رہے تھے، کہا وہ آواز لگا رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اسے ایک ڈنڈا مارا، تو جو کچھ جمع بھی اس نے کیا تھا وہ بھی گر پڑا وہاں پہ۔ تو کہا میرے والد نے جب دیکھا وہ بہت ناراض ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے والد محترم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یہ کیا کیا تم نے اقبال، یہ تم نے کیا کیا؟ ذرا سوچو، کل جب میدان حشر میں میری جواب دہی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، عظیم ہستیاں ہوں گی، ان کے سامنے جب مجھ سے کہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مجھ سے کہیں گے حق جوانے مسلم تو باسپر کو نصیب از دبستان نبر، کیا ایک مسلمان جوان میں نے تیرے سپرد کیا تھا، تو اس کی تربیت نہیں کر سکا، تو اسے نہیں سمجھا سکا زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ از تو این یک کاری آسن ہم نشد، یعنی ان انبار گل آدم نشد۔ اقبال وہ مجھ سے کہے گا، پیارے نبی مجھ سے کہیں گے کہ یہ ایک آسان کام بھی تجھ سے نہیں ہو سکا، کہ ایک مٹی کی ایک مٹھی تھی، اس کو تو نے انسان نہیں بنا سکا، اسے تو آدم نے بنا سکا۔ یہ چھوٹا سا کام میں نے تیرے سپرد کیا تھا، تو اسے نہیں سمجھا سکا۔ اور پھر کہا، اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد نے پھر مجھ سے کہا بر پدر ان جور نازیبا مکن، پیش مولا بندرا رسوا مکن، اے میرے بیٹے یہ ظلم تو اپنے باپ پر نہ کر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مجھے شرمندہ نہ کر، مجھے شرمندہ نہ کر پیارے نبی کے ساتھ۔ گنچائی از شاخ سارے مصطفیٰ، گل شوز بادے بہارے مصطفیٰ۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ کا ایک گنچا ہے، تو پھول بن جا بادے بہارے مصطفیٰ سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے تو پھول بن جا، وہ خوشبو تجھے وہیں سے ملے گی۔ یہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دے۔ ٹھیک ہے آپ اسے ڈاکٹر بنائیں، کوئی بری بات نہیں، کہیں اعلیٰ مقام پہ پہنچے اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جہنم سے بچے۔ جہنم سے اسے بچانے کی سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
تو دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملے گی، قرآن کا مطالعہ جب آپ کریں گے، ان کے لیے قرآن نے مسلم حنیف کا لفظ جو استعمال کیا ہے، حنیفیت کیا ہے؟ یہ حنیفیت 10 بار یہ الفاظ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور 8 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ یک رخا تھا، یکسو، ون سائڈڈ، ایسا نہیں تھا گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، نہیں، وہ صرف مسلمان تھے، مسلم حنیف، حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین، ایک ہی رخ، ایک ہی طرف۔ تو یہ ان کی دوسری چیز ہے، اور یہی چیز جب وہ نکلتے ہیں گھر سے کبھی نہیں چھوڑتے اس چیز کو، اپنے اس مقصد زندگی کو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتے۔ کیا عظیم کام آپ نے کیا ہے، جب چلے تو اپنے ان بیٹوں کو، جو اس وقت کی مشہور شاہراہیں تھیں، نیشنل ہائی ویز جو تھی، ان پر مختلف جگہوں پہ آپ نے بسایا اپنے بچوں کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو کنعان یعنی فلسطین میں، مدیان کو مدین میں، اور حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے انہیں صدوم میں، آج کا اردن، ان 4 جگہوں پہ آپ نے انہیں بسایا۔ 4 جگہیں۔ اس وقت جو طریقہ ہوتا تھا، ایک تو محل ہوتا تھا بادشاہ کا، اور ساتھ میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہوتی تھی، اس کے سینٹر میں ایک پتھر کا بت رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 بچوں کو 4 جگہ جب بسایا، آپ یہ سمجھے کہ یہ انٹرنیشنل اسلامک دعوت سینٹرز تھے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے دعوت کا کام کیا، اور یہ 4 سینٹرز آپ نے قائم کی، اور ان 4 جگہوں پہ 4 اللہ کی مسجدیں آپ نے تعمیر کی، کیونکہ وہ پتھر رکھتے تھے بیچ میں، انہوں نے 4 دیواری پتھروں کی اور گھر بنایا اللہ کے لیے۔ ان 4 گھروں میں 2 آج بھی موجود ہیں، ایک تو خانہ کعبہ اور ایک بیت المقدس۔ تو یہ 4 اولادی سمجھے، ایک بھتیجا اور 3 بیٹے تھے، انہوں نے کس انداز سے کام کیا اور اس دعوت کا حق ادا کر دیا، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اب اس روشنی میں اور آپ، ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر اس نمونے کو ہم اختیار نہیں کرتے تو اللہ کا کیا ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی سنیے آپ۔ فرمایا، یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 6 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مگر کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ اس کے لیے ہے اسوہ حسنہ، جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، اور وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے اعراض کیا، جو دور بھاگا، جس نے منہ موڑا اس طریقے سے، اس ابراہیمی طریقے سے جس نے منہ موڑا، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو سن لو وہ غنی ہے، حمید ہے۔ کتنا بڑا، کتنی بڑی بات ہے یہ غنی ہونا۔ سمجھتے ہو آپ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہلکے میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، تو بس کیا ہوتا ہے بے نیاز؟ کہا جس نے ابراہیم کے اس طریقے سے اس اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے لیے اسے نمونہ نہیں بنایا، انہیں دیکھ کر اپنی زندگی نہیں گزاری، تو پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی ہوتا ہے بے نیاز، جسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ مثلا آپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے یہ ناخن یا بال، جب آپ ناخن ترشواتے ہیں یا بال بنواتے ہیں یا کسی نالی میں چلے جاتے ہیں، کیا آپ کبھی ان کا دھیان آتا ہے آپ کے دل میں؟
کہ ہائے وہ میرے خوبصورت بال، ہائے وہ میرے خوبصورت ناخن کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ کبھی آتا ہے یہ خیال؟ نہیں آتا۔ اسی کو کہتے ہیں غنی ہونا۔ تو فرمایا جس نے محمد عربی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو چھوڑا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، تو ایسے ناہنجاروں کے لیے اللہ تعالیٰ غنی ہے، کوئی پرواہ نہیں ان کی، وہ کہاں کب ٹھوکر کھاتے ہیں، کب انہیں کس قسم کا عذاب آتا ہے، وہ کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہاں ذلیل ہوتے ہیں، کہاں رسوا ہوتے ہیں، ان کی دنیا بگڑتی ہے، بگڑے، آخرت ختم ہوتی ہے، عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہو جائے۔ ایسے انسانوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں اللہ کو۔ والغنی الحمید، اور وہ حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے، اسے تعریف کی ضرورت نہیں، آپ اس کی حمد کریں گے، اسے نہیں ضرورت آپ اس کے سامنے سر جھکائیں گے، اس کے بہت سارے ہیں کرنے والے عبادت، کروڑوں اربوں میں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، لہذا اسے ضرورت نہیں، ضرورت تمہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی، رحم کی۔ تو کب ہوگا؟ جب ابراہیم اور محمد عربی علیہ السلام کی پاک زندگی کو ہم نمونہ بنائیں۔ اور کس نے بنانا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بہت بڑا آج کنفیوژن ہے، سمجھنے میں غلطی ہے، یا جان بوجھ کر ہم انجان بنتے ہیں۔ کس کے لیے ہے نمونہ؟ ہم سمجھتے ہیں نمونہ ہے امام صاحب کے لیے، اس میں فلاں فلاں جگہ ہے، فلاں فلاں جگہ یہ کمی ہے، یہ امام صاحب کے لیے نہیں، کسی پیر صاحب مولوی صاحب کے لیے نہیں، یہ آپ میں سے ہر فرد کے لیے، مرد ہو عورت ہو، غریب ہو امیر ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، نہیں کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا۔ پیارے نبی کا وہ فرمان یاد رہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا، مسئول ہے آپ میں سے ہر فرد مسئول کیا ہوتا ہے؟ ریسپانسیبل، اکاؤنٹیبل، آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو آپ کے ماتحت تھے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کی تربیت آپ نے کی، آپ خود سدھرے، ان کو سدھارا، یعنی صرف خود سدھرنے کی نہیں، اوروں کو سدھارنے کی ذمہ داری ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے ہر ایک ہے تم میں رائی، ذمہ دار، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا نہیں میں نہیں ہوں۔ تو یہ آپ کو اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو اختیار کرنا جو یہ آپشنل نہیں ہے، کریں گے تو ٹھیک، نہ کریں گے تو چلے گا، جس طرح ہم کسی چیز کو مستحب کہتے ہیں، اجر ملے گا کام کا، اگر نہیں کریں گے تو عذاب بھی نہیں ہوگا، یہ عذاب ہوگا اگر ہم اس اسوے کو، اس پیٹرن پر اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہے، کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں لگا دیا کام میں، دین کی دعوت کا کام، دین کی اقامت کا کام، دین کی اشاعت کا کام۔ کیا کرتے ہیں ہم یہ؟ کسے ہے فکر؟ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے۔ میں صرف آپ سے نہیں کہتا، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر ایک ہم میں جھانکے اپنے اپنے گریبان میں۔ یہ سارے در و دیوار گواہ ہیں، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پتے گواہ ہیں کہ آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے دربار میں میرا گریبان آپ نہیں پکڑ سکتے کہ آپ میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، ایک بھی نہیں بچے گا، ایک بھی نہیں وہاں بچے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہوگا۔ اگر ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے، ہماری یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت ہے، جو ہم دھکے کھا رہے ہیں، جو رسوا ہے، جو ذلیل ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے میرے ایک عزیز مجھ سے کہتے تھے کہ چیف سیکرٹری جو یہاں کے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، چیف سیکرٹری نے مجھ سے کہا، ایک واقعہ سنایا کہ وہ بڑھیا جو جا رہی تھی اور پھر ایک جوان نے اس کا وہ بوجھ اٹھایا اور پھر نصیحت کی بڑھیا نے ان سے کہ یہاں ایک شخص ہے محمد اس کا نام ہے، کہیں اس کی باتوں میں نہ آنا،
تو جب وہ جا رہے تھے کہا میں ہی وہ محمد ہوں، وہیں فوراً اس کی زبان پہ کلمہ آ گیا، کہا مجھے پہلے کلمہ پڑھا، مجھے واپس لے چلو۔ کیا آپ کا پیغمبر ایسا نہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ اس سے بڑا تھپڑ کیا ہوگا ہمارے چہرے پہ؟ وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ کس نبی کی امت سے ہیں، تھوڑی سی کچھ، تھوڑا سا کچھ ان کا رنگ تو چاہیے، تھوڑا سا بھی کچھ رنگ تو چاہیے، ہے ہی نہیں۔ ہم پیسے کے پیچھے، ہم ہلکی اور جھوٹی شہرت کے پیچھے، ہم ایک چیز کے پیچھے، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ نہیں فلاں بزرگ ہماری شفاعت کریں گے تو جنت بھی ہمیں ملے گی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم میں، تِلْكَ الْجَنَّةُ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ ہے وہ جنت جس کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے کسے؟ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ کہیں بھی آپ قرآن پاک کھول کر دیکھیں، کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ جنت میں نے ان کے لیے رکھی ہے جو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ جنت ان کے لیے ہے جن کا باپ نیک ہو، جن کا باپ نبی ہو، پیغمبر ہو۔ یہ جنت ان کے لیے میں نے رکھی ہے، یہ جنت ان کے لیے میں نے رکھی ہے جو فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ جنت ان کے لیے رکھی ہے جو فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں دیکھیں، کہیں نہیں ملے گا، جہاں بھی ملے گا یہ جنت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، جو تقوی اختیار کریں۔ یا کہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، یا عمل کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ کھاؤ پیو جنت میں عیش کرو، یہ تمہاری عمل کا صلہ ہے، یعنی عمل کے نتیجے میں، تقوی کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ کسی خاندان، کسی جماعت، کسی مسلک یا کسی بزرگ کا مرید ہونے کی صورت میں جنت نہیں ملے گی۔ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں فلاں صاحب کا گرویدہ ہوں، نہیں، میں نے فلاں کے لیے زندہ باد مردہ باد کیا، نو، کبھی نہیں۔ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچا۔ جو اس سے نہیں بچا اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ آج کے دن میں بڑے ادب سے کہوں گا، بہت زیادہ وقت چلا گیا، بڑے ادب سے کہوں گا کہ آئیے ہم سب تہیہ کریں۔ آج جب یہاں سے اٹھیں تو ایک ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے، اور خود بھی اپنائیں گے، اور بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پہ کریں گے، بچوں کو بھی اسی ڈھنگ پہ چلانے کی کوشش کریں گے، بہت اعلیٰ مقام تک جائیں وہ علم کے میدان میں، پڑھائی کے میدان میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم مالک بر رب رؤوف رحیم۔